وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال ہے کہ بدعت سیئہ کیا ہے اور بدعت حسنہ کیا ہے، اور 10واں 20واں 40واں کیا یہ بدعت ہے، بدعت سیئہ ہے یا بدعت حسنہ؟ تو جواب یہ ہے کہ بدعت سیئہ یعنی بری بدعت، بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت، رسول باوقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد جو کام شروع ہوئے انہیں کہتے ہیں بدعت۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جتنے بھی کام شروع ہوئے ہیں وہ سب کام غلط نہیں، وہ سب کام غلط نہیں، کچھ کام اچھے ہیں کچھ کام غلط ہیں۔ تو جو کام اچھے ہیں اگرچہ حضور کے تشریف لے جانے کے بعد شروع ہوئے انہیں کہتے ہیں بدعت حسنہ، اور جو کام غلط ہیں انہیں کہتے ہیں بدعت سیئہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ بدعت سیئہ یہ خود غلط ہے۔ اب بدعت کو آپ ہٹا دیجئے، صرف سیئہ کو لیجئے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانۂ مبارک میں بھی سرکار کے ظاہری تشریف رکھنے کے دور میں بھی جو کام غلط تھا وہ غلط تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے تو جو برے کام ہیں وہ بھی صحیح ہوں، ایسا تو نہیں ہے۔ جو غلط کام تھا وہ حضور کے زمانۂ ظاہری میں بھی غلط تھا، اور بعد میں اگر وہ شروع ہوا ہے کوئی نیا کام تو اگر غلط ہے تو غلط ہے۔ بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ یعنی حضور کے تشریف لے جانے کے بعد میں دو طرح کے کام شروع ہوئے۔ اس کو آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ کام حضور کے تشریف لے جانے کے بعد جو شروع ہوا ہے وہ کام اگر شریعت کے احکام سے نہ ٹکرائے اور شریعت کے قانون کے اعتبار سے وہ کہیں برا نہ ٹھہرے، نہ شریعت اس کو منع کرے اور نہ ہی اسلام سے وہ ٹکرائے، اور اس کے کرنے سے اسلامی باتوں میں کوئی نقصان بھی نہ ہو، تو اسے کہتے ہیں بدعت حسنہ۔ اب یہ بدعت جو ہے نا کبھی کبھی واجب کے منزل پر ہوتی ہے، کبھی کبھی مستحب کے منزل پر ہوتی ہے، اور کبھی حرام کی منزل پر۔ جیسے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قرآن پاک جو تھا وہ بغیر زیر زبر کے تھا، اس میں زیر زبر نہیں لگا تھا، مگر اب قرآن پاک کو بغیر زیر زبر کے چھاپنا یہ غلط ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بغیر زیر زبر کے قرآن آدمی پڑھ نہیں پائے گا، تو یہ بدعت تو ہے۔ حضور کے زمانے میں زیر زبر نہیں تھے، آج بھی بغیر زیر زبر کے قرآن چھاپا جا سکتا ہے، کیونکہ زمانہ رسالت میں تو بغیر زیر زبر کی ہی قرآن پڑھا جاتا تھا، مگر بغیر زیر زبر کے آج اگر قرآن چھپے گا تو اس میں بہت سے نقصانات ہوں گے، قرآن غلط پڑھا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ اس وجہ سے بدعت ہوتے ہوئے بھی یہ کام واجب کے منزل پر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدیں تھیں، مگر آج جس شکل میں مسجدیں موجود ہیں اس شکل میں مسجدیں نہیں تھیں۔ یہ بدعت حسنہ ہے، یعنی حضور کے زمانے میں اگرچہ اتنی خوبصورت اور اس طریقے سے ماربل والی مسجدیں نہیں تھیں، آج ہیں، مگر ان مسجدوں کے بنوانے سے اسلام میں کوئی نقصان نہیں، اس وجہ سے یہ بدعت حسنہ ہے۔ بدعت سیئہ جیسے
غلط طریقے سے دینی کام کرنا، یعنی دینی کام تو کرو آپ، جیسے کہیں پر محفل میلاد منائی جا رہی ہے اور وہاں پر ڈھول تماشا بجنے لگے، یا دیگر چیزیں جو دینی نام سے کیے جا رہے ہیں اور ان میں خلاف شریعت کام کی ایجاد ہو گیا ہے، خلاف شریعت کام ہو رہے ہیں، انہیں بدعت سیئہ کہا جائے گا، وہ ناجائز ہے اور حرام ہے۔ 10واں 20واں 40واں کے بارے میں جو آپ نے پوچھا، تو 10واں 20واں 30واں 40واں جو ہے، ان ناموں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایصال ثواب نہیں ہوتا تھا، یعنی اس نام سے کہ یا 10ویں کی فاتحہ ہے، 20ویں کی فاتحہ ہے، 30 کی فاتحہ، اس نام سے زمانے رسالت میں یہ اہتمام نہیں ہوتا۔ ہاں، مگر 10ویں میں ہوتا کیا ہے؟ ایصال ثواب۔ تو ایصال ثواب حضور کے زمانے میں تھا، صحابہ کرام دنیا سے تشریف لے جاتے تو باقاعدہ ان کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا۔ طریقہ الگ ضرور تھا، جس طریقے سے ہم اور آپ مل کر کے کھانا پکا کر کے پھر اس کے بعد جو تو فاتحہ درود کرتے ہیں، بھلے اس طریقے سے نہیں ہوتا تھا، مگر کسی مسلمان کے انتقال کے بعد میں ان کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا تھا۔ اور یہ کون سوچ سکتا ہے کہ کسی مسلمان کے انتقال کے بعد صحابہ ایصال ثواب نہ کرتے رہے ہوں؟ ہاں، شکلیں بدل گئی ہیں، زمانہ رسالت میں ایصال ثواب تھا اور آج بھی ہے، مگر کل سے آج کے ایصال ثواب کی جو شکل بدلی ہوئی ہے، نفس مسئلہ میں ایصال ثواب تھا، یعنی کل بھی قرآن اور ذکر و اذکار کر کے بخشا جاتا تھا، آج بھی 10ویں 20ویں 40ویں میں بھی قرآن بخشا جا رہا ہے۔ شکل اس طریقے سے بدل گئی کہ آج تاریخ متعین کی جاتی ہے، چند لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کچھ کھانا پکتا ہے، تو یہ نہیں تھا حضور کے زمانے میں، مان لیجیے، مگر ایصال ثواب تھا۔ جیسے نفس مسئلہ میں مسجدیں تھیں، آج بھی مسجدیں ہیں، لیکن کل کی مسجدوں کی شکلیں الگ تھیں، آج کی مسجدوں کی شکلیں الگ ہیں۔ تو اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ مسجدیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، اس وجہ سے بنوانا ناجائز ہے۔ وہاں یہی کہا جائے گا بھائی کل مسجد تھی، ضرورت زمانہ کے اعتبار سے کل جو مسجدیں تھیں وہ اپنی جگہ پر تھی، آج بھی مسجدیں ہیں، شکلیں بدل گئی ہیں۔ تو جس طرح شکلیں بدلنے کے بعد بھی مسجدوں کو بدعت نہیں کہا جاتا، اس طریقے سے ایصال ثواب بھی کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اس لیے صرف شکل بدلنے کی وجہ سے اسے بدعت نہیں کہا جائے گا۔ ہاں، اگر ایصال ثواب کی مجلس میں کوئی ناجائز کام ہو رہا ہے جسے شریعت منع کرتی ہے تو یقیناً وہ کام ناجائز ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایصال ثواب کا نام لے کر کے آپ ہر قسم کے غلط کام کرنے لگو وہاں پر، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو ناجائز ہے وہ ناجائز رہے گا، جو جائز ہے وہ جائز رہے گا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ بدعت سیئہ ہے 10واں 20واں 40واں، تو ان سے کہا جائے کہ بھائی پھر تو ہمیں وہی زمانے کی مسجدیں لا کر دکھائیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ اور ایسا بھی نہیں کہ حضور کے زمانے میں جو مسجدیں تھیں گھاس پھوس کی وغیرہ کی، آج نہیں بن سکتی، بالکل آج گھاس پھوس کی جھپڑیاں لوگوں کو گاؤں دیہات میں مل جائیں گی، اور آج بھی باقاعدہ ویسی مسجدیں بنائی جا سکتی ہیں۔ تو ماربل کی مسجدوں میں نماز پڑھنا اگر بدعت نہیں ہے تو پھر 10واں 20واں 30 بھی بدعت نہیں ہے۔ یعنی ہر بدعت بری نہیں ہوتی اور ہر بدعت اچھی نہیں ہوتی، اچھی ہے تو اچھی ہے، اور اگر بری ہے تو وہ بری ہے۔ صرف حضور کے زمانے کے، حضور کے تشریف لے جانے کے بعد جو کام کی شروعات ہوئی، اگر وہ صرف اس وجہ سے ناجائز اور حرام ہونا، تو پھر یہ بڑے بڑے جو مدارس لوگوں کے بنے ہوئے ہیں اور دیگر کام جو لوگ کر رہے ہیں، جلسے جلوس، بڑے بڑے اسٹیج لگا کر کے دستار بندی ہو رہی ہے، اور بخاری مسلم چھپ رہی ہیں، ترمذی چھپ رہی ہیں، تو کیا بخاری اور مسلم حضور کے زمانے میں چھپ گئی تھی؟ نہیں چھپی تھی، آج چھپ رہی ہیں، بدعت ہیں۔ بدعت اسی کو تو کہتے ہیں جو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، اب ہوا ہو کام۔ تو بخاری مسلم ترمذی تفسیر یہ حضور کے زمانے میں کہاں چھپی تھی؟ اب چھپی ہیں تو بدعت، مگر بدعت کون سی بدعت؟ اچھی بدعت، اس سے دین کا کام ہو رہا ہے، دین کا فائدہ ہے۔ تو اسی طرح
جو کام دین سے نہ ٹکرائے اسے بدعت حسنہ کہتے ہیں، اور اس میں کوئی شرعی خرابی بھی نہ ہو۔ اور یہ لوگ جو بدعت کی رٹ لگاتے ہیں، سنیوں سے زیادہ ان کے ہاں اس قسم کے کام ہو رہے ہیں۔ سنیوں کے ہاں نئے کام اگر 10% ہے تو ان کے ہاں 20% ہے، مگر وہاں ان کو بدعت نظر نہیں آتی۔ سنی کا 10واں 20واں 40واں درود و سلام پڑھنا، جلسہ جلوس کرنا، یہ بدعت نظر آتا ہے۔ یہ سیرت النبی کے نام پر جلسہ سجائیں تو یہ بدعت نہیں، اور سنی جشن عید میلاد النبی کے نام پر جلسہ سجائیں تو وہ بدعت ہو جائے گا ان لوگوں کے نزدیک۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کی ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔